بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں لیکچر نمبر 2، جو کہ سبق مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم سے لیا گیا ہے۔ سبق جو مصنف ہیں مولانا شبلی نعمانی۔ مولانا شبلی نعمانی نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم میں مسلمانوں کا قدیم دور تعلیم بیان کیا۔ اس قدیم دور تعلیم کو انہوں نے 3 ادوار میں تقسیم کر کے بیان کیا۔ مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم پر اگر نگاہ ڈالی جائے تو تاریخ میں ہمیں 3 ادوار ایسے ملتے ہیں کہ جن میں مسلمانوں نے تعلیم کو عروج دیا، ترقی دی اور آگے بڑھایا۔ ہم سب سے پہلے دور کی طرف آتے ہیں کہ مسلمانوں کا پہلا دور کس قسم کا تھا۔ مسلمانوں نے اپنے پہلے دور تعلیم میں جو تاریخ بیان کی گئی ہے وہ 145 ہجری کی تاریخ ہے۔ 145 ہجری تک، یعنی جب تک تصنیف و تالیف شروع نہیں ہوئی تھی، جو تعلیم و تعلم تھی وہ عرب کے سادہ اور نیچرل طرز زندگی کے لیے موزوں تھی۔ علوم وہ تھے جن کو حافظے سے زیادہ تر تعلق تھا۔ بیس طلب مسائل بھی معمولی فہم کی دسترس سے باہر نہ تھے، اور طرز تعلیم تو بالکل وہی تھا، یعنی سنت و روایت، جو قدیم زمانے سے ان میں رائج تھا۔ لیکن 100 برس کی مدت میں تمدن بہت کچھ ترقی کر گیا، اور اسی نسبت سے تعلیم بھی زیادہ وسیع اور مرتب و باقاعدہ ہوتی چلی گئی۔ اس دور میں جن علوم کو رواج عام حاصل ہوا وہ نحو یعنی جملوں کو درست جوڑنے کا علم، معنی، لغت، فقہ یعنی شریعت کے مسائل بیان کرنے کا علم، اصول حدیث، تاریخ اسماء الرجال یعنی علم و حدیث کا ایک ایسا شعبہ جس میں راویان حدیث کے حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس طبقات اور اس کے متعلقات کو بھی بیان کیا جاتا ہے۔ عقلی علوم کا سرمایہ گو بہت کچھ جمع ہو گیا تھا، مگر رواج عام نہ حاصل کر سکا، جس کی وجہ سے سلطنت نے اس کی اشاعت پر چندہ زور نہیں دیا، اور ملک کو کچھ ناواقفیت اور کچھ مذہبی غلط فہمی کی وجہ سے فلسفہ و منطق کے ساتھ ہمدردی بھی نہ تھی۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قدیم طرز تعلیم کا دور ہے، جس میں تمام علوم کو زبانی یاد کرنے کا رواج عام تھا۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا دور تعلیم شروع ہوتا ہے۔ دوسرے دور تعلیم کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ دوسرا دور تعلیم عجیب و غریب دلچسپیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس دور کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کی ترقی کا سنہرا دور تھا۔ اس دور میں دیکھو تو دریائے سندھ کے کنارے تک اسلام حکومت کر رہا ہے۔ سینکڑوں قبیلے ریگستان عرب سے نکل کر دور دراز مسافتوں کو طے کر رہے ہیں۔ بہت سی قومیں دلی ذوق سے اسلام کے حلقے میں داخل ہو رہی ہیں، لیکن اب تک اس وسیع دنیا میں سلطنت کی طرف سے
نہ کوئی محکمہ تعلیم ہے، نہ یونیورسٹیاں ہیں، نہ مدرسے ہیں۔ عرب کی نسلیں حکمران ہیں، مگر حکومت ایسی بے تعلق اور اوپری ہے کہ ملک کے عام اخلاق، معاشرت، تمدن پر فاتح قوم کی تہذیب کا اثر چنداں نہیں پڑ سکتا۔ تمام علوم پر عربی زبان کی مہر لگی ہے، اور ان سب باتوں پر دیکھو کہ علوم و فنون کس تیزی اور وسعت سے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مرو، ہرات، نیشاپور، بخارا، فارس، بغداد، مصر، شام، اندلس کا ایک ایک شہر بلکہ ایک ایک گاؤں علمی صداؤں سے گونج اٹھا ہے۔ عام تعلیم کے لیے ہزاروں مکتب قائم ہیں، جن میں سلطنت کا کچھ بھی حصہ نہیں، اور جو آج کل کے تحصیلی مدارس سے زیادہ مفید اور فیاضیاں ہیں۔ اوسط اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مسجدوں کے صحن، خانقاہوں کے حجرے، علماء کے ذاتی مکانات ہیں، لیکن ان سادہ اور بے تکلف عمارتوں میں جس وسعت اور فیاضی کے ساتھ علم کی تربیت ہو رہی ہے، بڑے بڑے عالی شان قصر و ایوان میں بھی جو 5ویں صدی کے آغاز میں اس غرض سے تعمیر ہوئے، اس سے کچھ زیادہ نہ ہو سکی۔ اگرچہ اس وقت اس زمانے کا کوئی رجسٹر موجود نہیں جس سے ہم حساب لگا سکیں کہ فیصدی کتنے آدمی تعلیم یافتہ تھے، لیکن تذکرے، تراجم اسم الرجال، طبقات کی سینکڑوں ہزاریں کتابیں موجود ہیں جن سے ہم صحیح اندازے کے مطابق قریب پہنچ سکتے ہیں۔ اگرچہ متواتر مصنف نے تعلیم کی وسعت کے متعدد اسباب بتانے کے ساتھ انقلابات زمانہ کے اثرات کو بیان کیا۔ انقلابات زمانہ میں مصنف نے اسپین، تاتار کی غارت گری اور اسپین کی تباہی اور تخت گاؤں کی بربادی کے حالات کا تذکرہ کیا۔ اس تذکرے کو مزید مفصل بیان کرنے کے لیے سب سے پہلے عباسی دور خلافت کا ذکر کرتے ہیں۔ عباسی دور خلافت 132 ہجری سے 656 ہجری تک رہا۔ اس دور کو تاریخ اسلام میں مذہبی، سیاسی، علمی، صنعتی، تمدنی حیثیت حاصل رہی۔ عباسی دور خلافت میں 15 سالہ عروج و ترقی کا دور رہا، لیکن اسی دوران سنی شیعہ گروہ غالب آ گئے، خلافت کمزوریوں کا شکار ہوئی، اور یہیں سے خلافت زوال و انحطاط کا شکار ہو گئی۔ اس کے ساتھ تاتار، ترکستان کے شمال میں منگول کے وسیع صحرا کو تاتار کہا جاتا ہے۔ 549 ہجری میں یہاں ایک ناڈر سردار چنگیز خان پیدا ہوا۔ 623 ہجری میں اس کے قتل کے بعد اس کا بیٹا تولی خان ایران کا بادشاہ بن گیا۔ 654 ہجری میں تولی کی موت کے بعد اس کا بیٹا منگو تخت نشین ہوا۔ اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو اسلامی سلطنت کے خاتمے پر مامور کیا۔ سلجوقی ترکوں کا غلبہ 447 ہجری سے 656 ہجری میں رہا۔ ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ و برباد کر کے آخری خلیفہ معتصم باللہ کو قتل کر کے عباسی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں اسپین میں مسلمانوں کا دور حکومت کی طرف۔ اسپین 714 ہجری سے 1492 تک اسپین میں
مسلمانوں کی حکومت رہی۔ اسپین کو دو ناموں اندلس اور سپاہانہ سے یاد کیا جاتا ہے۔ براعظم یورپ کا سب سے بڑا ملک۔ مسلمانوں نے یہاں 800 سال حکومت کی۔ 714 میں ظالم عیسائی رڈارک حکومت کر رہا تھا کہ اس کے ظلم سے تنگ آ کر عیسائی سردار جولیان شمالی افریقہ میں موسیٰ بن نصیر کے دربار میں فریادی بن کر آیا۔ موسیٰ بن نصیر کو اس پر ترس آیا اور اس نے مشہور جرنیل طارق بن زیاد کو اسپین کی فتح اور اصلاح کا حکم دے دیا۔ 12,000 کا لشکر تیار کر کے طارق بن زیاد اسپین گیا۔ اس نے وہاں اپنی کشتیاں جلا دیں اور سپاہیوں نے جوش و جذبات کے ساتھ جنگ لڑی اور فتح یاب ہوئے۔ عزیز طالبات، اس کے بعد آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم اسپین میں مسلم حکومت کے ادوار، دوسرے دور حکومت کی ترقی اور فیاضیوں کو پڑھنے کے ساتھ تیسرے دور یعنی سلطنت عثمانیہ کے عروج و زوال کی تاریخ کو پڑھیں گے۔ امید ہے آج کے اس لیکچر سے آپ نے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے پہلے اور دوسرے دور کے دوران ہونے والے انقلابات کے بارے میں اچھی طرح جان لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔